الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ جس قوم کی مدد کرتے ہیں، جس جماعت کی اللہ کی مدد مستحق بن جاتی ہے، اس پر کوئی دنیا کی طاقت غالب نہیں آ سکتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے پر آ جائے، رسوا کرنے پر آ جائے، تو پھر کوئی اس کی مدد کر نہیں سکتا۔ اللہ پر ہی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ جو میں نے پڑھا، ابھی میں نے پڑھی۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ اگر اللہ کی نصرت نہ ہو تو انسان جتنی تدبیریں کر لے، جتنے جتن کر لے، جتنے وسائل کا استعمال کر لے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی نصرت کا انسان کو مستحق بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی نصرت کیسے نازل ہوگی۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا آج کے دور میں، فلسطین کی۔ فلسطین پر آج سے تقریباً 55-60 سال پہلے بھی ایک جنگ آئی تھی، اور تقریباً سارے عرب ملکوں نے مل کر کے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے عرب ملکوں نے مل کر کے وہ جنگ لڑی تھی، اور ایک طرف اسرائیل تنہا تھا یا اس کے ساتھ جو اتحادی طاقتیں امریکہ وغیرہ کی تھی، برطانیہ کی۔ لیکن وہ جنگ صرف 80 گھنٹے میں ختم ہو گئی، اور انتہائی ذلت آمیز شکست ملی تھی عرب ملکوں کو۔ 8,000 پر پہلے 8,000 کلومیٹر پر کے رقبے پر اسرائیل کا پہلے قبضہ تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں وہ مزید 24,000 کلومیٹر کے احاطے پر، رقبے پر وہ قابض ہو گیا، اور بڑی خفت آمیز شکست کے بعد یہ جنگ ختم ہو گئی۔ ایک دور وہ بھی تاریخ نے دیکھا ہے، آج سے 50-60 سال پہلے کی بات ہے۔ مسجد اقصیٰ میں اذان بند ہو گئی تھی، نماز بند ہو گئی تھی، یہودیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ بعض اتحادی طاقتوں نے، روس نے اسرائیل کے خلاف بیانات ضرور دیے تھے، مذمت بھی کی تھی، مگر دشمن جو مذمت کا بیان دیتا ہے وہ صرف تسلی کے لیے۔ اور ایک آج کا دور ہے، 2 مہینے سے زیادہ جنگ ہو رہی ہے، لیکن مجاہدین اور اللہ کے راستے میں جان دینے والے اپنی ہمت نہیں ہارے ہیں، اور غیب کی کوئی طاقت ہے جو ان کا ساتھ دے رہی ہے۔
4 دن میں ہار جانے والے لوگ 2 مہینہ سے زیادہ کیسے ٹکے ہوئے ہیں؟ اور حالت ایسی ہے کہ اللہ کے کرم سے ان کی حالت بہت مستحکم ہے، جان تو جا رہی ہے، بستیاں کی بستیاں ویران ہو چکی ہیں اور خاندان کے خاندان مٹ چکے ہیں، لیکن کوئی حرارت ایمانی ہے اس زمین کے نیچے، خاک کے اندر، اس چنگاری کے نیچے، اس خاکستر کے نیچے، جو رہ رہ کر کے سلگتی رہتی، ہارنے والی جماعت نہیں ہے۔ اس وقت میں اس وقت کے حالات میں فرق یہ ہے کہ اس وقت ان کی جنگ عرب اور اسرائیل کی تھی۔ وہ لوگ عرب سارے ممالک متحد ہو کر کے لڑ رہے تھے، اور عرب اور اسرائیل کی جنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو شکست دی، مسلمانوں کو نہیں۔ چنانچہ ان کے تمام ریڈیو اسٹیشنوں پر یہ بات کہی جاتی تھی کہ عرب کے لیے جنگ لڑو، حاربوا للعروبہ، العزت للعروبہ، عربیت کی فتح کے لیے جنگ لڑو، عربیت کی عزت کے لیے اور اس کے افتخار کے لیے جنگ لڑو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عصبیت کو، اس حمیت کو تو ختم کر دیا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرما دیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے۔ عربیت اور عجمیت یا خاندان یا ذات یا نسل یا رنگ کسی عزت کی، سربلندی کی، شرف کی بنیاد نہیں ہے۔ پھر یہ عربیت کہاں سے آ گئی اور یہ عرب کی حمیت کہاں سے آ گئی، یا عصبیت جاہلیہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ عرب کی جنگ ہے، یہ جاہلیت کی جنگ ہے، یہ عصبیت کی جنگ ہے، اس کو شکست ملنی چاہیے۔ قرآن کریم میں صاف کہا گیا کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، عزت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ہوگی۔ اگر یہ جنگ اللہ کے لیے لڑی جائے گی، کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی کام ہو، اگر اللہ کے لیے ہوگا تو اس کام میں طاقت آتی ہے، اور جو کام اللہ کے لیے نہ ہو، دنیا کے مفادات کے لیے ہو، تو ہجرت جیسی مقدس عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل رد ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اگر کوئی انسان ہجرت جیسی مقدس عبادت بھی کرتا ہے اور دنیا کی لالچ میں کرتا ہے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو وہ ہجرت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرتا ہے تو وہ ہجرت قابل قبول ہے۔ کام کس کے لیے ہو رہا ہے یہ دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے گا تم پر کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ رسوا کرنے پر آئے گا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، دیکھیں گے دنیا کی کون سی طاقت تمہاری مدد کے لیے آگے بڑھتی۔ مسلمانوں کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مسلمانوں کو تو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ صرف یہ خیال کرنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب بہت مقدس ہے، آخری آسمانی مذہب ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر تھے، اور ہمارا دین برحق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کے لیے آ جائے گا۔ اللہ خود مدد کے لیے نہیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے لانا پڑتا ہے، بلانا پڑتا ہے۔ اللہ کے وہ مدد کے لیے بلانا پڑتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، قرآن میں خود کہہ دیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دے گا، پھر تمہارے قدم اکھڑیں گے نہیں۔ تو اللہ کی مدد اپنے آپ نہیں آئے گی۔ یہ خیال کرنا کہ ہم آسمانی مذہب ہے اور ہمارا مذہب حق ہے، ہمارے حضور پیغمبر آخر الزماں ہیں، اس لیے ہم صرف دعا کریں گے اللہ سے یا زبان ہلائیں گے اور دشمن طاقتوں کو فوراً نیست و نابود کر دیا جائے گا، یہ صرف خیالی جنت ہے۔ اللہ کی مدد ملنے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ کہا گیا ہے
انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سب سے سربلند رہو گے بشرطے کہ مومن رہو گے، ایمان والے رہو گے، ایسے نہیں ہو سکتے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شرط لگائی گئی، ایمان والا ہی بلند رہ سکتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ سربلند نہیں رہ سکتا۔ اور دو کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دوسری جگہ کہ فَأَعِدُّوا لَهُمْ فَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تیاری کرو، دو چیزوں کی تیاری کرو، ایک تو ایمان کی تیاری کرو، ایمان کی طاقت پیدا کرو، من قوت میں ایمان کی طاقت بھی ہے، ظاہری طاقت بھی ہے، ومن رباط الخیل، ظاہری اسباب و وسائل کو اختیار کرو، سر و سامان اختیار کرو، اسباب بناؤ، وسائل کو اختیار کرو، جو جس دور کا ہتھیار ہے اس وسیلہ ہے اس وسیلے کو اختیار کرو۔ جب دو چیزیں کرو گے تو ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اپنے دشمنوں کو بھی تم ڈرا سکو گے اور اللہ کے دشمنوں کو بھی تم ڈرا سکو گے، تمہارے قریب کوئی نہیں آئے گا۔ جب دشمنوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس قوم یہ کھوکھلی جماعت ہے، اس میں خوف خدا نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس تیل کے کنویں تو ہیں لیکن تیل کے کنووں سے تیل کیسے نکلے گا وہ انجینئر ان کے امریکہ اور برطانیہ سے آتے ہیں۔ ان کے پاس خزانے موجود ہیں مگر خزانے کی چابیاں غیروں کے پاس موجود ہیں۔ ان کے پاس جدید ترین مشینیں اور آلات موجود ہیں مگر ان آلات اور مشینوں کو چلانے کا سلیقہ موجود نہیں ہے، تو کیسے تم ڈراؤ گے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو قوم اپنے اسباب و وسائل کو اختیار کرنا نہیں جانتی، جو قوم تیاری نہیں کرتی ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو ماری جائے گی، کاٹی جائے گی، کھیرے اور مولی کی طرح کاٹی جائے گی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی وقار نہیں ہوگا، اور نہ کوئی اس پر اف کہنے والا ہوگا۔ یہ خیال جو ہمارے اندر پیدا ہوا کہ ہم تو اللہ کا دین رکھتے ہیں، ہمارا آسمانی مذہب ہے، بس دعا بیٹھ کے کرتے رہیں بس کام چل جائے گا، یہ خیال یہودیوں کو بھی پیدا ہوا تھا۔ وہ فلسطین جس کا تذکرہ میں نے کیا، یہ فلسطین کی سرزمین پتہ نہیں کتنی تاریخوں کی گواہ ہے، کتنی قوموں کو عروج و زوال اس سرزمین سے وابستہ ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ تو انبیاء کرام وہاں پر موجود ہیں، مدفون ہیں، ان کی سانسوں کی مہک آج بھی وہاں کی فضا میں محسوس ہوتی۔ ان کے علاوہ اولیاء اللہ کی جماعت، کتنی قوموں کی تاریخ وہاں پر وابستہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو عطا کر دیا تھا ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی مسجد اقصی بیت المقدس سے بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی، بحیرہ روم کے کناروں سے لے کر کے افریقہ کے مشرقی ساحلوں تک حکومت تھی۔ اور کیسی حکومت تھی وہ تو آپ جانتے ہی، میں نے بتایا کئی بار۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا، یہ حکومت ان کو اپنے باپ سے ملی، ان سے پہلے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رحب عام، اس کا نام تھا رحب عام، وہ سلطنت کا والی بنا، حاکم بنا، وہ نااہل ثابت ہوا اور اپنے باپ کی پاکیزہ روایات اور مقدس روایات کو اس نے چھوڑ دیا اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت سلیمان کے بعد ہی کی بات، جس سرزمین پر بیٹھ کر کے اتنی بڑی حکومت کی گئی کہ ملکہ سبا وہاں پر غلاموں کی طرح حاضر ہو گئی تھی، اس سرزمین کا یہ حال ہوا کہ ان کے بیٹے سے وہ زمین سنبھل نہ سکی، حکومت سنبھل نہ سکی، بلکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم اور غلام جن کا نام یربعام تھا، اس نے بغاوت کر دی، اپنے حضرت سلیمان کے بیٹے سے بغاوت کر دی اور ایک نئی حکومت اس نے قائم کی۔ بیت المقدس کے قریب ہی سامرا ایک جگہ ہے، آپ نابلس بولتے ہیں اس کو، وہاں پر اس نے ایک حکومت اسرائیل کے نام سے قائم کر لی۔ اب 2 حکومتیں بن گئی یہودیوں کی،
حضرت اسرائیل کی اولاد کی 2 حکومتیں بن گئی، ایک سامرا میں تھی جس کا نام یعنی اسرائیل تھا، اور دوسری حکومت بیت المقدس کی سرزمین جس کو اب یروشلم کہتے ہیں یہ لوگ، اس کی راجدھانی وہ ہے، یہاں جو حکومت بنی اس کا نام یہودیہ تھا۔ 2 حکومتیں تھیں، ایک حضرت سلیمان کے بیٹے کی قیادت میں تھی اور ایک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم اور غلام کی قیادت میں تھی۔ پھر ان دونوں حکومتوں میں کئی 100 سال تک جنگیں ہوتی رہی ایک دوسرے کے خلاف، کئی 100 سال تک۔ جب یہ لوگ آپس میں جنگ لڑ رہے تھے تو دنیا کی باہر کی طاقتیں دیکھ رہی تھی، مذاق اڑا رہی تھی کہ جس سرزمین سے ساری دنیا پر حکومت کی گئی تھی، جو کہ عالمی طاقت تھی، آج اس میں خود آپس میں انتشار ہے، اس پر قبضہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ مختلف باہر کی طاقتوں نے اس پر حملہ کیا، یہاں تک کہ بابل نے بھی حملہ کیا۔ بابل کی سرزمین، ہم نام سنتے ہیں بابل، اب وہ سب خواب و خیال افسانوں کی بات ہو گئی، مگر اس وقت بابل کی طاقت بہت بڑی طاقت تھی۔ بابل کی حکومت نے حملہ کیا اور یہودیوں کو کہا جاتا کہ 5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا، بادشاہ کو گرفتار کیا گیا، پا زنجیر اس کو لے جایا گیا، بادشاہ کے سامنے اس کے بیٹے ذبح کیے گئے، اور تقریباً 50 سال تک ان لوگوں نے غلامی کی زندگی گزاری۔ یہ لوگ پہلے سے سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ تو اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جیسے ہی کوئی باہر کی طاقت ہم پر حملہ کرے گی بھسم ہو جائے گی، اللہ کے آسمان سے آگ برسے گی اور وہ ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس قوم میں خود اٹھنے کی اہلیت نہ ہو، جو نااہل اور ناکارہ جماعت ہوتی ہے، اس کی نصرت نہ آسمان سے ہوتی ہے نہ غیروں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کا سلسلہ ان میں جاری رکھا، کئی نبی آئے، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان تمام پیغمبروں نے ان کو سمجھایا کہ اپنی حالت کو سدھارو، اگر تم نے آپس کے انتشار کو، اختلاف کو ختم نہیں کیا تو باہر کی طاقتیں تمہارا نام و نشان مٹا دے گی۔ مگر ان لوگوں نے نہیں مانا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیش کے لیے حکومت اور اقتدار اس خاندان سے ختم کر دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ اینما ثقفوا اخذوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ان کے لیے مسکنت اور ذلت مقدر میں کر دیا گیا ہے، ہر جگہ یہ مظلوم رہیں گے، دوسروں کے محکوم رہیں گے، ان کو طاقت ملنے والی نہیں۔ تو جو یہودیوں نے خواب و خیال بنایا تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہمارا مذہب آسمانی ہے، کوئی باہر کی طاقت آئے گی تو فوراً آسمان سے آگ برسے گی، اس کو ختم کر دے گی، یہ خواب و خیال ثابت ہوا۔ آج ہم مسلمان بھی اسی خواب و خیال میں مبتلا ہیں، تیاری کچھ بھی نہیں۔ فلسطین جل رہا ہے، عرب ممالک آپس میں برسر پیکار ہیں، خود آپسی کی جنگ چل رہی ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی جماعت ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ صرف یہ خیال ہے کہ حرمین شریفین میں یا مسجدوں میں دعائیں ہوں گی اور قنوت نازلہ پڑھی جائے گی اور اللہ کی طرف سے مدد نازل ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے ان ینصرکم اللہ ان تنصروا اللہ فینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کو بڑھو گے تب اللہ تمہاری مدد کو بڑھے گا۔ اس لیے اپنی جماعتوں میں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور فلسطین کی سرزمین جو صدیوں کی تاریخوں کی گواہ ہے، اس سے ہمیں بھی سبق لینے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے ہر گوشے میں مسلمانوں کو اپنے معاملات اور اپنی چیزوں کے لیے تیاری رکھنی چاہیے، اور دوسروں کے نگر نہیں ہونا چاہیے کہ فلانا ہماری مدد کو آئے گا۔ کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہے۔ جب خود ہم اپنے آپ کی مدد کریں گے تو دنیا کی طرف سے بھی مدد ملے گی اور اللہ کی بھی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو، کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔